اقبال سے پوچھا گیا کہ اقبال یہ بتاؤ کہ اتنے فتنے ہو گئے ہیں، تفرقہ بازیاں ہیں، امت جو ہے پس گئی ہے، کیا کوئی طریقہ بتاؤ کہ جس سے امت ایک جان ہو جائے اور اکٹھی ہو جائے؟ تو اقبال نے کہا تھا کہ حضور کے نام پہ یہ امت اکٹھی ہو سکتی ہے، سرکار کے نام پر، حضور کی محبت کے نام پر، آپ کے عشق کے نام پر یہ امت اکٹھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہا تھا کہ دہر میں عشق محمد سے اجالا کرتے، جتنا بھی زمانے میں اجالا ہوگا، جہاں کہیں بھی یہ خیر ہو سکتی ہے تو وہ حضور کے نام سے ہو سکتی ہے اور حضور کے ساتھ جڑ کے ہو سکتی ہے۔ ہمارے بابا جی امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہی کام کیا۔ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد، آپ یونیورسٹیز سے تعلق رکھنے والے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، علماء ہوں، مشائخ ہوں، پیر ہوں، تاجر ہوں، جہاں کہیں سے بھی کوئی تعلق رکھنے والا تھا، ہمارے بابا جی نے حضور کی محبت کی وہ شمع روشن کی، اور کشاں کشاں ہر کونے سے، ہر برادری سے، ہر قبیلے سے جناب والا دوڑتے ہوئے اس مشن کے حامی ہوئے۔ آج الحمدللہ یہ کچھ سالوں کے اندر یہ تحریک، ختم نبوت کی تحریک، حضور کی ناموس کی تحریک اور اسلام کی سربلندی کے لیے یہ جو کوشش ہے آپ کے سامنے ہے۔ آپ نوجوان ہیں، بڑا کچھ کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ حضرت صاحب آپ ہمیشہ مشورہ جوانوں سے کرتے ہیں، یہاں بڑے بڑے بزرگ ہوتے ہیں لیکن آپ مشورہ جوانوں سے کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جو بزرگ ہوتے ہیں، عمر گزار چکے ہوتے ہیں، ان کے اندر ٹھہراؤ بہت ہوتا ہے، وہ ہمیشہ کوئی کمزور بات کرتے ہیں، جوان کمزور بات نہیں کرتا، دلیر بات کرتا ہے، اسی لیے میں دلیروں سے مشورہ کرتا ہوں۔ اور دیکھا کہ جس وقت حضرت عمر نے وہ مشورے دلیروں سے کیے، نوجوانوں سے کیے، تو پھر ہوا کیا؟ 22.5 لاکھ مربع میل پر اسلام کی حکومت اور اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا گیا۔ ہمیں یونیورسٹی کے اندر بہت غلط پڑھایا جاتا ہے، اس طرف ہماری رہنمائی نہیں ہوتی، کیا کہ بھئی یہ ٹیررسٹ ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ شدت پسند ہیں، یہ فلاں ہیں۔ سرکار کی زندگی کا 80% حصہ جہاد میں ہے، اور ہمیں کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ پیس، امن، فلاں فلاں۔ ٹھیک ہے، وہ بھی ایک انداز ہے، ہم چلیں۔ مکی زندگی کے اندر کفو ایدیکم، حکم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ جو ہے نا، کوئی بھی آپ کے اوپر اٹیک کرتا ہے آپ جواب نہیں دیں گے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے، ہجرت کی یہاں پہنچے، تو اللہ نے آپ کو حکم دیا، قرآن میں حکم نازل ہوا، کیا؟ اے میرے حبیب مکرم حرض المومنین علی القتال، آپ اور آپ کے صحابہ جہاد کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ میرا یہ سوال ہے کہ پھر جس وقت وہ زندگی وہاں آئی مدینہ پاک کے اندر، آپ نے اپنی زندگی شروع فرمائی، آپ کے صحابہ اور آپ، پھر کیا ہوا کہ ایک اسلامی اسٹیٹ قائم ہوئی، پھر اس سے اسلام پھیلتا پھیلتا حضرت عمر تک 22.5 لاکھ مربع میل ہے، اور حضرت امیر معاویہ تک 60 لاکھ مربع میل تک اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا گیا۔ آج ہمیں 4 لفظ پڑھا دیے جاتے ہیں، رٹوا دیے جاتے ہیں، اور پھر ایک لفظ ہوتا ہے۔ آپ جی جب ان سے بات کریں گے تو کس لہجے میں بات کریں گے؟ جب آپ امریکہ سے گفتگو کریں گے تو جناب آپ تو بڑے سخت ہیں، بھئی مہربانی کرو، اسرائیل کے ساتھ مل کر امریکہ فلسطین پر حملہ کرے تو وہ دہشت گرد نہیں، شام پر حملہ کرے تو دہشت گرد نہیں، عراق پر حملہ کرے تو دہشت گرد نہیں، برما کے اندر مسلمانوں کو کاٹ دیا جائے تو وہ دہشت گرد نہیں، کشمیر کے اندر مسلمانوں کے اوپر حملے ہو اور ان کو جو ہے 2 لخت کر دیا جائے، اس سے تار تار ہو، وہ دہشت گرد نہیں۔ ہم حضور کی سنت اور شریعت کی بات کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اشاعت کرنے کی بات کریں تو وہ ہم دہشت گرد ہو جاتے ہیں۔ یہی غلامی ہے۔ ہم سوال کرتے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ پڑھے ہیں، آپ لوگ یہاں موجود ہیں، سب کچھ ہوگا، مجھے یہ بتاؤ کہ حضور کے نوکر کب بنو گے؟ میرا سوال ہے نا، آپ لوگ نوکری کے لیے 20 سال لگا دیے، میں بھی آپ لوگوں کی طرح یہیں سے ہم نکل کے آگے گئے، ہم نوکری کے لیے 20 سال پڑھ لیا، پھر بھی لالچ ختم نہیں ہوئی، پھر بھی ابھی بہت ساری چیزیں ہیں جو خواب ادھورے رہ گئے ہیں۔ میرا سوال ہے
حضور کے نوکر کب بنیں گے؟ یہاں آنکھ بند ہو گئی، قبر کے اندر کس کے متعلق سوال ہونا ہے؟ یاد رکھ لینا، قبر سے لے کر حشر کے میدان اور جنت جانے تک امام قرطبی لکھتے ہیں، امام رازی لکھتے ہیں 1,00,000 مقام ایسا ہے جہاں حضور کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ آج نوجوانوں، حضور کی ختم نبوت پر حملہ ہے۔ رجب نامی جیسا جو ہے نا یہ یوٹیوبر میرے نبی کی ناموس پر حملہ کرے اور اس کے باوجود اس اسلام کے نام پر بنے ہوئے ملک میں کرے، اور پھر بھی اٹھے کون؟ وہ تحریک لبیک اٹھے۔ جب بھی کوئی مسئلہ ہو حضور کی ناموس پر تحریک لبیک اٹھے۔ کیا دوسروں نے کلمہ نہیں پڑھا؟ اسی لیے یہ نوجوان جو ہے نا ماشاءاللہ انہیں بہت اچھا اقدام ہے، اور وقت ہوتا تو میں آپ کو ابتدا سے نوجوانوں کی جوانیوں کے متعلق بتاتا کہ انہوں نے اسلام کے اوپر کیا کیا قربانیاں دی ہیں، لیکن دامن میں، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کہوں گا کہ نہ ادھر ادھر کی بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ مجھے راہزنوں کی خبر نہیں، مجھے راہزنوں کی غرض نہیں، تیری راہبری پر سوال ہے۔ بتا تو نے کیا کیا ہے؟ بتا بھی تو جو قید تھا، آج ہر بندہ، میرے پاس اتنے لاکھ بندے ہیں، میرے پاس ملین ہے، میرے پاس یہ ہے۔ بھئی ہمارے اعتکاف میں اتنے لوگ آ جاتے ہیں، ہمارے پاس ہمارے ایک جناب عرس کی محفل پہ اتنے آ جاتے ہیں، سالانہ محفل پہ اتنے آ جاتے ہیں۔ بھئی جتنے تیرے پاس بندے ہیں، بتا تو نے ختم نبوت کے لیے، حضور کی ناموس کے لیے کیا کیا؟ میرے بابا جی ویل چیئر پر بیٹھ کر معذور ہونے کے باوجود، تکلیفوں کے باوجود، بہت بڑا ادارہ نہیں تھا، بڑے خانوادے کے ساتھ تعلق نہیں تھا، پیروں کے بچے بھی نہیں تھے، لیکن اللہ کا نام لے کر حضور کی ناموس پر کھڑے ہوئے۔ پھر کیا درد دل رکھنے والے پوری دنیا سے لوگ ملتے گئے، جو ہے نا ایک ایک بندہ آتا گیا، یوں کارواں بن گیا۔ الحمدللہ آپ سے اپیل ہے نوجوانوں سے، اپنی آخرت بچاؤ، اپنے آپ کو سنوارو، اپنے آپ کو بہتر کرو۔ اگر ہم اس طرف آج بڑے ہیں تو یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے۔ یونیورسٹی کے اندر اس کو مزید اچھے انداز میں، مزید بہتر انداز میں، اور اس سے اور بہتر انداز میں کرتے چلے جائیں۔ حضور کو وہ عمل بڑا پسند ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ کو وہ عمل بڑا پسند ہے۔ کون سا عمل؟ جو تواتر کے ساتھ ہو، جو باقاعدگی کے ساتھ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔